پیارے دوستو، زندگی کبھی بھی طوطے کی طرح نہ گزارے۔ ایک طوطا صرف باتیں کرتا ہے، اپنی باتوں اور اپنے خوبصورت رنگوں سے لوگوں کو خوش کرتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی اونچا نہیں اڑ پاتا، آسمان کی بلندیوں کو نہیں چھو پاتا۔ جبکہ ایک ایگل خاموش رہتا ہے، شور نہیں مچاتا، لیکن اس کے اندر اتنی ہمت ہوتی ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ آسمانوں کا سینہ چیر کر بلند فضاؤں میں پرواز کرتا ہے۔ آخر ایگل کے اندر اتنی ہمت، اتنی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ اس کی کیا مینٹلٹی ہوتی ہے جو اسے پرندوں کا راجا بناتی ہے؟ تو پیارے دوستو، سب سے پہلی بات، ایگل ہمیشہ اکیلا اڑتا ہے اور بلندی پر اڑتا ہے۔ ایگل کو اگر دیکھنا ہے تو آپ کو سر اٹھانا ہی پڑے گا۔ ایگل کبھی بھی کووں کے ساتھ یا اسی طرح کے دوسرے چھوٹے پرندوں کے ساتھ نہیں اڑتے۔ آپ ایگل کو کبھی بھی کسی کوے کے ساتھ درخت پر بیٹھا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ تو قابل لوگوں کے ساتھ رہنا سیکھو۔ چھوٹی سوچ والے، تنگ ذہن والے لوگ آپ کو کامیاب ہونے سے روکیں گے، آپ کی ٹانگیں کھینچیں گے۔ ایک ایگل ہمیشہ ایگل کے ساتھ ہوتا ہے، ایک شیر ہمیشہ شیر کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک کامیاب شخص ہمیشہ کامیاب شخص کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں، جن کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں، ایک دن آپ ان کے جیسا ہی بن جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ بلندی پر اڑنے کی وجہ سے ایگل کا بہت سٹرانگ ویژن ہوتا ہے، ان کا فوکس بہت کمال کا ہوتا ہے۔ ان کے اندر اپنے شکار پر 5 کلومیٹر کی دوری تک فوکس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، جتنی مرضی مشکلیں آئیں، رکاوٹیں آئیں، ایک بار فوکس کر لینے کے بعد وہ اپنے شکار کو کبھی نہیں چھوڑتے، وہ گیو اپ نہیں کرتے۔ جب وہ ایک بار اپنے شکار پر فوکس کر لیتے ہیں تو پھر وہ نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں، نہ اوپر نہ نیچے، وہ اپنی پوری طاقت سے، پوری سپیڈ سے سیدھا اپنے شکار پر حملہ کرتے ہیں۔ دوستو، ایگل ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں ہمیشہ ایک چیز پر فوکس کریں، ایک چیز پر ایک وقت میں کام پر۔ سب چیزیں ہی اہم ہوتی ہیں، سب چیزیں ہی اہم لگتی ہیں، لیکن آپ کو پرارٹائز کرنا پڑے گا۔ پہلے کیا، دوسرے نمبر پر کیا، تیسرے نمبر پر کیا، آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ ایک چیز، ایک کام پر فوکس کر لینے کے بعد اپنی پوری صلاحیتوں، پول پوٹینشیل کے ساتھ اس پر کام کریں۔ جو بھی رکاوٹ آئے، جو بھی چیلنج آئے، اسے فیس کریں اور کبھی بھی گیو اپ نہ کریں۔ پیارے دوستو، ایگل اپنے سائز سے کئی گنا بڑا اور وزنی جانور شکار کر لیتے ہیں۔ بڑی بڑی مچھلیوں سے لے کر وہ خرگوش، بکری اور ہرن کو بھی اپنے پنجوں میں دبوچ کر اڑ جاتے ہیں۔ وہ اپنے شکار کا سائز اور وزن دیکھ کر کبھی نہیں گھبراتے، وہ بس شکار کرتے ہیں۔ دوستو، ایگل ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی مشکل حالات سے خوف نہ کھائیں، چیلنجز سے نہ گھبرائیں۔ پرابلم چاہے آپ کے کتنی ہی بھی بڑھ جائیں، چیلنج چاہے کتنا ہی ٹف کیوں نہ ہو، اسے فیس کریں۔ ہار بات مانیں، ڈر مات، خوف نہ کھائیں، اسے حل کر کے دکھائیں۔ دوستو، جب تیز اور طوفانی ہوائیں چلتی ہیں تو جہاں دوسرے پرندے چھپنے کی جگہ تلاش کرتے ہیں، وہ بارش اور تیز ہواؤں کا سامنا نہیں کر پاتے، محفوظ جگہوں پر چھپ جاتے ہیں۔ جبکہ ایگل ہمیشہ تیز ہواؤں، طوفان کی تلاش میں رہتا ہے۔ جب کبھی تیز ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں، بادل اکٹھے ہونے لگتے ہیں، تو یہ ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے، یہ اس طوفان کی طرف ٹریول کرتا ہے۔ جہاں باقی پرندے طوفان سے ڈرتے ہیں، اپنی جان بچاتے ہیں، گھونسلوں میں چھپ جاتے ہیں، یہ ایگل طوفان کے اندر گھس جاتا ہے۔ یہ ان طوفانی ہواؤں کو استعمال کرتا ہے اور اونچا اڑنے کے لیے اور بلندی تک جانے کے لیے۔ دوستو، ایگل ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے راستے میں آنے والے پتھروں سے ٹکرا کر گرنے کے بجائے ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جائیں۔ مشکلیں ہمیں اونچا اڑانے کے لیے آتی ہیں، پہلے سے مضبوط بنا کر چلی جاتی ہیں۔ دوستو، ایگل جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو زیادہ اونچائی پر نہیں اڑ پاتا، اس کے پر کمزور اور وزنی ہو جاتے ہیں،
جو اس کا بوجھ نہیں اٹھا پاتے، اس کی چونچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور پنجوں کے ناخن گرس جاتے ہیں۔ شکار کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ دوستو، اب ایگل کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ بھوکا پیاسا مر جائے، ایک تکلیف کا مرحلہ سے گزرے۔ ایگل دوسرا راستہ چنتا ہے، وہ ایک اونچی پہاڑی پر چلا جاتا ہے اور اپنی چونچ کو پتھروں پر مار مار کر توڑ دیتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے نئی چونچ کے نکلنے کا۔ وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ جب نئی چونچ نکلتی ہے تو وہ اس کے ساتھ اپنے پنجوں کے گھسے ہوئے ناخن اور اپنے پرانے وزنی پر نوچ کر اکھاڑ دیتا ہے۔ اس کو اس کام میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ اس تکلیف کے مرحلے سے گزرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ لمبی عمر تک جینا ہے تو یہ تکلیف سہنی پڑے گی، اپنے آپ کو بہتر بنانا پڑے گا۔ ایگل پھر وہاں پر انتظار کرتا ہے نئے پروں کے نکلنے کا، نئے ناخنوں کے اگنے کا۔ اس طرح ایگل یہ تکلیف اٹھانے کے بعد ایک طرح سے نیا جنم لیتا ہے اور مزید 30 سال تک زندہ رہ پاتا ہے۔ دوستو، ایگل ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک اچھی اور بہتر زندگی گزارنے کے لیے اپنی زندگی کو بدلنا بہت ضروری ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی بھی جد و جہد کیوں نہ کرنی پڑے۔ اس لیے ایگل کی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی سے ماضی کی بری یادوں اور بری عادتوں کو اکھاڑ کر پھینکنا چاہیے۔ ہر اس چیز کو جو ہماری ترقی کی راہ میں، بہتر زندگی کی راہ میں رکاوٹ ہے، بوجھ ہے، اس کو اتار پھینکنا چاہیے۔ اپنے آپ کو بدلیں۔ اپنے آپ کو بدل کر ہی ہم ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا لرن کرو۔